دوسرا نقطہ، بے پایاں نعمتوں پر منعم حقیقی کا شکریہ۔ کتنی ہی ایسی حکمتیں ہیں جن کے ذریعے رمضان شریف کے روزے ہماری توجہ اس طرف مبذول کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کھانے جو ایک بیرہ شاہی باورچی خانے سے لاتا ہے ان کی اپنی ایک قیمت ہے، جیسا کہ پہلے مقالے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان نفیس اور بیش قیمت کھانوں کو معمولی ردی اور کم قیمت سمجھنا اور اس منعم حقیقی کو نہ پہچاننا جس نے یہ کھانے انعام کیے ہیں، انتہائی احمقانہ حرکت ہوگی، جبکہ عین اسی وقت ان کھانوں کی نفاست اور لذت سے خوش ہو کر ہم بیرے کو ٹپس اور دیگر انعامات سے نواز رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نوع بشر کے لیے روئے زمین پر اپنی انگنت نعمتیں بکھیری ہوئی ہیں، اور وہ ان نعمتوں کی قیمت چکانے کے لیے اور اپنے اس کارنامے کے مقابلے میں شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان نعمتوں کو ہم تک پہنچانے والے لوگ اور ظاہری اسباب و ذرائع تو خادموں کا حکم رکھتے ہیں، لیکن انہیں ہم قیمت دیتے ہیں اور ان کے ممنون ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کا ان کے استحقاق سے بڑھ کر شکریہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ منعم حقیقی ان نعمتوں کی بنا پر ان اسباب و ذرائع سے بے حد و حساب درجے زیادہ شکر و سپاس کا حقدار ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کا علم رہے کہ یہ نعمتیں براہ راست اس کی طرف سے صادر ہوئی ہیں، اس لیے وہ ان نعمتوں کی کما حقہ قدر کرے، اور اسے اس چیز کا بھی احساس رہے کہ وہ ان نعمتوں کا محتاج ہے۔ لیکن وہ منعم حقیقی جس نے ان نعمتوں کی برکھا ہم پر برسائی ہے اسے یکسر بھول جاتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں، اس کے زیر بار احسان رہیں اور اس پر آخری حد تک خوش رہیں۔ وہ اکیلا ہی ان تمام چیزوں کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا سزاوار ہے۔ رہا یہ سوال کہ ان نعمتوں پر اس ذات گرامی کا شکریہ اور اس کی جناب میں رضامندی کا اظہار کیسے کیا جائے، تو وہ تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک، اس چیز کی پہچان کہ یہ نعمتیں اور یہ احسانات اس کی طرف سے براہ راست صادر ہوئے ہیں۔ دو، یہ کہ یہ نعمتیں بیش قیمت ہیں، ان کی قدر کی جائے۔ تین، یہ شعور بیدار رہے کہ ہم ہمہ وقت ان نعمتوں کے محتاج ہیں۔ بنابراین رمضان المبارک کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالص اور حقیقی شکرانے اور اس کی تعریف و ثناء کی چابی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر لوگ بہت سی نعمتوں کی قدر و قیمت کا نہ تو ادراک رکھتے ہیں اور نہ ہی ان نعمتوں کی ہمہ وقت ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں حقیقی بھوک کی قساوتوں اور کثافتوں سے کبھی پالا ہی نہیں پڑا ہے۔ مثال کے طور پر وہ مالدار اور ناز پروردہ لوگ جو بسیار خوری کی وجہ سے بدہضمی کی شکایت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس نعمت کا ادراک کبھی نہیں کر سکتے ہیں جو خشک روٹی کے ایک ٹکڑے میں پنہاں ہے۔ جب ایک مومن آدمی افطاری کے وقت اس بات کا ادراک بخوبی کر لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر اس کی قوت ذائقہ بھی گواہی دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے رمضان میں حکمراں سے لے کر آخری درجے کے فقیر تک اللہ تعالیٰ کے اس معنوی شکرانے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس شکر کا باعث یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس نعمت عظمیٰ کا ادراک کر گئے ہیں۔ باقی رہا انسان کا تمام دن کھانے پینے سے رکے رہنا، تو یہ چیز اس میں یہ اہلیت پیدا کرتی ہے کہ وہ اس نعمت کا کما حقہ ادراک کر سکے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے میری جان۔ اسی طرح وہ دن کے وقت کھانے پینے سے رکے رہنے کی صورت میں کہتا ہے، یہ نعمتیں جو ہیں یہ میری ملکیت نہیں ہیں، اس لیے ان کے کھانے پینے میں آزاد نہیں ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ ہمیں عطا کی ہیں اور میں اب ان کے بارے میں اس حکم کا منتظر ہوں۔ اس طریقے سے گویا انسان نے ان نعمتوں کا معنوی شکر ادا کر دیا،
بس یہی ایک صورت ہے جس سے روزہ اس سکر و شفاس کی چابی کا حکم لے لیتا ہے، جو کہ بہت سی جہتوں سے انسانیت کا حقیقی وظیفہ ہے۔